اللہ اللہ اللہ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو آدمی ڈر جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے مرنے کے بعد قیامت کے دن جب زندہ ہونا ہے، اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں پر میرے ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا، لہذا میں وہ دنیا میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی سے ڈرے، کسی کی حق تلفی سے ڈرے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے، تو ایسے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، فرمایا اس کا انعام یہ ہے، اس کو 2 جنتیں ملیں گی، 2 باغ ہوں گے۔ روایات میں ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کے حوالے سے کہ اللہ کے جب خوف دل میں ہو، تو 3 آدمی جو سفر کر رہے تھے بنو اسرائیل میں، پہاڑی ایریا تھا، بڑی شدید بارش ہوئی، اتنی طوفانی بارش تھی کہ خطرہ تھا کہ ان کو کہ ہمارے اوپر کوئی چیز نہ گر جائے۔ وہاں قریب ایک غار کے اندر یہ چھپ گئے کہ بارش رکے گی تو پھر چلے جائیں گے۔ اوپر سے کوئی بڑی چٹان گری اور وہ سیدھا آ کر غار کے منہ کے اوپر فٹ ہو گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اندر باہر کسی کو نہیں پتا اندر بھی کوئی بندے ہیں۔ اندر جو 3 بندے تھے انہوں نے سوچا کہ اب عالم اسباب میں تو کوئی بندہ ایسا باہر نہیں جس کو ہم آواز دیں اور ہمیں نکال سکے، اتنی بڑی چٹان وہ ہٹا سکے، لہذا اللہ ہی ہے، اس سے دعا مانگے، اور اگر ہم نے زندگی میں کوئی خالصتاً مخلص کام کیا ہے اس کے وسیلے سے دعا کریں، کیا پتہ اللہ ہمیں نکال دے۔ انہوں نے ایک شخص نے دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ روٹین اور معمول ہے کہ میں بکریاں چرانے جاتا ہوں اور رات کو جب میں آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، وہ پی لیتے ہیں، پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک دن میں بکریوں کو چراتے چراتے آگے چلا گیا، پتے تھے، درخت تھے، دور نکل گیا، لہذا مجھے واپسی میں گھر آتے آتے دیر لگی۔ میں جب گھر آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میں نے ویسے ہی دودھ نکالا اور برتن لے کر ماں باپ کے پاس آیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں کھڑا رہا، بچے میرے روتے رہے کہ دودھ کے لیے، لیکن میں نے کہا جب تک میرے ماں باپ نہیں پئیں گے تو میں تمہیں نہیں پلاؤں گا۔ آخر سحری کے وقت میرے ماں باپ اٹھے، میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا، تو کہنے لگا اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تیرے ہاں میرا یہ عمل قبول ہے تو پھر ہمیں اس سے ہی نکال، یہاں سے غار سے۔ تو وہ تھوڑی سی چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی کہ باہر سے روشنی آنا شروع ہوگی۔ دوسرے نے دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے بس، اور کسی کو نہیں پتہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے اس سے بڑا پیار تھا اور میں چاہتا تھا میں اس سے نفسانی خواہش پوری کروں ناجائز طریقے سے، تو میں نے کئی بار کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کہا اس زمانے میں کہ 100 روپے کما کر لاؤ تو پھر میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ میں نے 1 سال میں وہ محنت کر کے 100 درہم کمائے، اور جب میں نے کما لیے اور اس کو دے دیے اور اس نے مجھے اپنی ذات پر قدرت دے دی، تو جب آمنے سامنے ہوئے تو اس عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کام میں تم اللہ سے ڈرو، یہ ناجائز کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو مجھے ایسا خوف طاری ہوا میرے اوپر کہ میں وہاں سے ہٹ بھی گیا اور پھر میں نے اس سے وہ 100 درہم بھی واپس نہیں لیے۔ اللہ اگر یہ میرا عمل تیرے ہاں قبول ہے تو پھر ہمیں یہاں سے نکال۔ تو اتنا سا اور چٹان کھل گئی کہ جتنے سے ابھی بندہ نہیں باہر آ سکتا تھا، لیکن روشنی اور آنا شروع ہو گئی۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس مزدور کام کرتے تھے کھیتی باڑی میں، تو ایک دن میں جو مزدور لگائے ہوئے تھے ان کو مزدوری دینے لگا، سب نے لے لی، ایک مزدور کو جب دی تو وہ مزدور کہنے لگا کہ یہ نہیں میں نے لینی ہے، تھوڑی ہے، تم تھوڑا دے رہے ہو، یہ دانے جو مجھے دے رہے ہو گندم باجرہ وغیرہ جو بھی دے رہا تھا۔
تو یہ میں تھوڑا ہے، میں نے کہا جو بھائی جو طے ہوا ہے تم سے کہ میں اتنے دانے دوں گا، یہ اتنے ہی دے رہا ہوں، نہیں یہ تھوڑے میں نہیں لینے، اور ناراض ہو کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے وہی دانے، ایک میری فارغ زمین پڑی تھی، وہاں کاشتکاری بھی نہیں ہوتی تھی، فالتو زمین تھی، میں نے اپنے ملازموں کو کہا یہ دانے جو ہے اس زمین میں کاش کر دو، انہوں نے وہ دانے وہاں کاش کر دیے، اس کی کوئی دیکھ بھال کی تو وہ دانے اگے، فصل ہوئی، بڑھتے بڑھتے وہ کافی آمدنی ہوئی، میں نے اس سے جانور خرید لیے، جانور خریدے، بکریاں خریدی، وہ بڑھتی رہیں، اس سے اونٹ خرید لیے، پھر اس طرح کافی ریوڑ بھی ہو گیا۔ وہ کئی سال کے بعد وہ بندہ آیا تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کے پاس مزدوری کی تھی تو میری مزدوری رہتی ہے آپ کے وہ دے دیں۔ تو کہتا میں نے کہا یہ جتنے ریوڑ کھڑے ہیں، بکریاں اونٹ ہیں، یہ سب تیرے ہیں، لے جو۔ کہتا مذاق کر رہے ہو، یہ میرے اتنے تو نہیں تھے، میرے تو تھوڑے سے دانے تھے۔ نہیں یہ تمہارے ہی ہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہارے جو دانے تھے وہ ادھر کاش کیے تھے، اسی کی پیداوار سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو وہ لے گیا، بڑا خوش ہوا، تو یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تیرے ہاں یہ میرا عمل قبول ہے تو پھر تو اس کو ہمیں یہاں سے نکال۔ تو وہ چٹان تیسری دفعہ میں پھر اتنی کھل گئی کہ وہ تینوں بندے وہاں سے آرام سے باہر آ گئے۔ تو یہ خدا خوفی سے کیا ہوا عمل ہے کہ انسان دنیا میں رہن سہن کرتا ہے تو مال معاملات ایسے لاپرواہی سے کر گزرتا ہے، جتنی خدا خوفی سے کرے گا اتنا ہی آخرت کے اندر اجر و ثواب پائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت قریب آئے گی لوگوں میں خدا خوفی ختم ہوتی چلی جائے گی، لوگ عمل کریں گے، جو ہے دھوکہ دہی کریں گے، فراڈ کریں گے، کسی کے پیسے ہڑپ کریں گے، کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے حساب بھی دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے، اس کے لیے دو باغ ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ دونوں باغ ذوات افنان، گھنی شاخوں والے ہوں گے، چونکہ درخت خالی تنا کھڑا ہو، شاخیں نہ ہو، پتے نہ ہو، عجیب لگتا ہے، گھنی شاخوں والے درخت ہوں گے وہاں اس باغ میں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں باغوں میں عینان تجریان، چشمے ہوں گے جاری، ایسے بہترین صاف ستھرے میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، جوڑے جوڑے، ایک ہی پھل نہیں ہوگا، جیسے انار سفید انار بھی ہوتا ہے اور سرخ انار بھی ہوتا ہے، کنو کئی قسم کے، موسمیاں کئی قسم کی، ریڈ بلیڈ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں اس جنت کے باغات جو ملیں گے اس آدمی کو، اس میں جوڑے جوڑے پھل ہوں گے کہ بظاہر جو ہے وہ دیکھنے میں ایک پھل ہے، رنگت علیحدہ، ذائقے علیحدہ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی نعمتیں ہیں جو انسان کو ملیں گی جو اللہ کے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متقین علی فرش بطائن من استبرق، تکیہ لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے یہ جنتی ایسے بستروں پر، بطائن من استبرق، جن کا اندر والا کپڑا موٹے ریشم کا ہوگا، جیسے رضائی کا ایک اوپر والا کپڑا ہوتا ہے ایک اندر ہوتا ہے، جس طرح اوپر ایک غلاف بھی چڑھا دیتے، تو اوپر والا جو ہے بڑا موٹا اور عمدہ ریشم وہ چڑھا ہوا، یعنی خوبصورت فینسی ملائم بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کے پھل قریب ہوں گے، ان کو درختوں پر چڑھنا نہیں پڑے گا، پھل لگے ہوں گے، بس اسے سوچنا ہوگا، وہ ٹہنی خود بخود جھکے گی، اس کے پاس یہ پھل اتارے گا اور کھانے لگ جائے گا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے آگے سورہ واقعہ اس کے بعد آ رہی ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ پھل ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، جتنے مرضی جہاں مرضی کھاتا پھرے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان باغوں میں نظریں نیچی رکھ کر بیٹھی ہوئی عورتیں ہوں گی۔ نظریں نیچی رکھنے کا خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ ایسی حوریں جن کی نظریں آنکھیں بند ہوں گی، نیچے سر جھکایا ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ایک دو مطلب اس کا یہ کہ بہت شرم و حیا والی وہ عورتیں ہوں گی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ سوائے اپنے شوہروں کے کسی طرف نظر نہیں اٹھائیں گی، یہ مطلب نظریں جھکا کر بیٹھنے والی عورتیں، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان جنتیوں سے پہلے، نہ ہی جنات نے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی خوبصورت حسین و جمیل ہوں گی، کانہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان موتیوں جیسی
جو ہے رنگت ان کی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سب نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے بدلہ نیکی کا مگر نیکی۔ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دیں، سردی گرمی کو نہیں دیکھا، اللہ کی اطاعت کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، اور جو جو نیکیاں ہو سکتی کی، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے پھر نیکی کا بدلہ پھر اچھائی ہوگا، ان کو یہ نعمتیں ملیں گی، اور یہ وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔